اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فتوکل بس بھروسہ کرے آپ علی اللہ اللہ پر انکا بے شک آپ علی الحق المبین واضح حق پر ہیں انکا بے شک آپ لا تسمع الموتى نہیں سنا سکتے مردوں کو ولا تسمع الصم اور نہیں سنا سکتے بہرے کو الدعاء پکار اذا ولوا جب وہ پھر جائے مدبرین پشت پھر کر وما انت اور نہیں ہے آپ بہاد العمی ہدایت دینے والے رہنمائی کرنے والے العمی اندھے کی عن ضلالتہم ان کی گمراہی سے ان تسمعوا نہیں آپ سنا سکتے الا مگر من اس کو یؤمنو جو ایمان رکھتا ہے بآیاتنا ہمارے نشانیوں پر فہم مسلمون بس وہ لوگ تابعداری کرنے والے ہیں وَإِذَا اور جب واقع ہو جائے القول بات علیہم ان پر اخرجنا تو ہم نکالیں گے لہم ان کے لیے دابتن ایک جانور من الارض زمین سے تو کلمہم ان سے بات کرے گا ان الناس کہ بے شک لوگ جو ہے کانو بآیت لا یقین وہ تھے ہمارے آیت نشانیوں پر لا یقین یقین نہیں رکھتے تھے ویوم اور جس دن نحشر ہم جمع کریں گے من کل امت ہر امت میں سے فوجن ایک گھرو مما ان لوگوں کا یکذبو جو جھٹلاتے تھے بآیاتنا ہمارے نشانیوں کو فہم یوزعون بس ان کو تقسیم کیا جائے گا حتیٰ یہاں تک اذا جب جاؤ آ جائے وہ قال اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اکذبتم کہ تم لوگوں نے جھٹلایا تھا بآیاتی میرے نشانیوں کو ولم تحیطوا اور نہیں تم نے احاطہ کیا تھا بہا ان نشانیوں کا علم کے ساتھ اچھا اما ذا کنتم تعمل یا کیا کچھ کرتے تھے تم لوگ ووقع القول اور واقع ہو جائے ووقع القول اور بات واقع ہو جائے گی علیہم ان پر بما ظلم اس ظلم کی وجہ سے جو انہوں نے کیا فہم لا ینطقون بس وہ بول نہیں سکیں گے بولیں گے نہیں اولم یروا کیا انہوں نے دیکھا نہیں انا کہ بے شک ہم نے جعلنا بنایا ہے اللیل رات کو لیسکنو تاکہ وہ سکونت اختیار کرے فی اس میں والنہار اور بنایا ہم نے دن کو مبصرا روشن ان فی ذلک بے شک اس میں لآیات البتہ نشانیہ ہے لقوم یؤمنون ایسی قوم کے لیے جو ایمان رکھتی ہے ویوم اور جس دن ینفخ پھونکا جائے گا پھر سور بغل میں ففزع بس گھبرا جائیں گے من وہ لوگ وہ مخلوقات فی السماوات جو آسمانوں میں اور من فی الارض اور جو زمین میں الا مگر من شاء اللہ جس کو اللہ چاہے وکل اور سب کے سب اتوہ آئیں گے اللہ کے پاس داخرین ذلیل ہو کر وتری الجبال اور آپ دیکھیں گے پہاڑوں کو تحسبها آپ خیال کریں گے ان کو جامدتاً ٹکے ہوئے وہی اور وہ تمر چلیں گے مر السحاب بادل کی طرح چلنا صنع اللہ کاریگری اللہ کی الذی جس نے اتقن مضبوط کیا ہے کل شیء ہر چیز کو انہو بے شک وہ اللہ تعالیٰ خبیر خبر رکھنے والے بما ان کاموں کی تفعلون جو تم کرتے ہو من جو جاء لائے بالحسنۃ بھلائی فلہو تو اسی کے لیے خیر منہا بہتر ہوگا اس بلائی سے زیادہ ومن وہم اور وہ لوگ من فزعین گھبراہٹ سے یوم اذن اس دن آمینون امن میں ہوں گے ومن اور جو جاء لائے بالسیئۃ برائی فکبت وجوہہم تو الٹے وہ ڈالا جائے گا
ان کو آگ میں، اوندے منہ ڈالا جائے گا ان کو آگ میں. حل تجزاؤن نہیں بدلہ دیا جاتا تمہیں الا مگر ما کنتم تعملون ان کاموں کا جو تم کرتے تھے. انما پختہ بات ہے امر تو مجھے حکم کیا گیا ان اعبد کہ میں عبادت کروں رب هذه البلدة اس شہر کے پروردگار کی الذی وہ ذات حرمہا جس نے اس شہر کو عزت بخشی ہے وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ اور اسی کی ہے ہر چیز. وَأُمِرْتُ اور مجھے حکم کیا گیا ان اکون من المسلمین یہ کہ ہو جاؤں میں فرمان برداروں میں سے. وَأَنْ اور یہ کہ اتلو القرآن میں تلاوت کروں قرآن پاک کی. فمن اہتدی بس جو شخص ہدایت حاصل کرے فإنما بس پختہ بات ہے یہتدی وہ ہدایت حاصل کرتے ہیں نفسی اپنے نفس کے لیے. ومن ضل اور جو گمراہ ہو جائے فقل تو آپ کہہ دیجئے انما پختہ بات ہے انا میں من المنذرین ڈرانے والوں میں سے ہوں. وقل اور آپ کہہ دیجئے الحمدللہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے. سیریکم بس وہ دکھائے گا قریب تم کو آیاتی ہی اپنی نشانیاں فتعرفونہ بس تم لوگ پہچانو گے ان نشانیوں کو. وما ربک اور نہیں ہے آپ کا رب غافل عما ان کاموں سے تعملون جو تم کرتے ہو. اچھا یہاں تک کہ ہم تشریح پڑھتے ہیں نا پہلے تو اس کے بعد اس کا ترجمہ کر کے اس کی تشریح پڑھتے ہیں کیونکہ یہ پھر ہم وہ جب بنائیں گے تو اس کو کاٹ دیں گے جو ریکارڈنگ ہو رہی ہے نا اس صورت کو الگ کرتے اس صورت کو الگ کریں گے. اچھا تو فرمایا جی انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا کہ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے اور نہ بہرے کو پکار سنا سکتے جب وہ پھر جائے پشت پھر کر. مردے سن دے ہیں کہ نہیں سن دے مردے سنتے ہیں کہ نہیں سمجھ آگے کہ نہیں ہے. یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے اور اختلاف اس میں اب نہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے زمانے سے اور اب تک چلا آ رہا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی رائے یہ تھی کہ مردے نہیں سنتے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے تھی عبداللہ بن عمر کی رائے تھی کہ مردے سنتے ہیں. سمجھ آ گیا کہ نہیں. جب بدر کے مقام پر 70 مشرکین مکہ جو مردار ہوئے تھے تو آپ علیہ وسلم کی لاشیں پھینکوائی کس میں کنویں میں تو اس وقت ان سے خطاب کیا تھا تو حضرت عمر نے پوچھا یا رسول اللہ آپ مردوں سے باتیں کر رہے ہیں تو سنتے نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت وہ آپ سے بھی زیادہ سن رہے ہیں. اچھا اور اس طرح یہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ مردہ جو ہے نا وہ پاؤں کی آہٹ سنتا ہے حدیث شریف میں. ٹھیک ہے خفق کا لفظ بھی آتے قرعن علیہم اور اسی طرح یہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب مردے کو کوئی سلام کرتا ہے تو مردہ اس سلام کا جواب دیتا ہے. سمجھ آگے کہ نہیں ہے. تو اس سے معلوم ہو گیا کیا ہے سنتے ہیں. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی. باقی یہ آیت جو ہے نا یہ تو اس میں سننے کی نفی نہیں ہے جو سنانے کی نفی ہے کہ آپ سنا نہیں سکتے. یہ تو ہے نہیں کہ سن نہیں سکتے وہ آپ سنا نہیں سکتے. ظاہر سی بات ہے سنا تو ہم نہیں سکتے وہ تو اللہ ہی سناتا ہے. تو یہاں پر اسماع کی نفی ہے جو کہ فعل متعدی ہے. سماع جو فعل لازم ہے اس کی نفی نہیں ہے.
سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو اس لیے جو ہے وہ یہ فرمائے وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ، اور نہ بہرے کو پکار سنا سکتے جب وہ پھیر جائے پشت پھیر کر۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ باقی یہ ہے کہ یہ جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے دور سے اختلاف چلا آ رہا ہے، یہ اتنا بڑا اختلاف نہیں ہے جس کو اتنی بڑی ہوا دے دی جاتی ہے، اتنی زیادہ ہوا اس کو نہیں دینا چاہیے۔ باقی مزید تفصیل کے لیے آپ جو ہے مولانا سرفراز خان صفدر صاحب رحمہ اللہ کی کتاب ہے تسکین الصدور، سمجھ آ گئی، وہ دیکھ لیجیے، وہ پڑھ لیجیے۔ یہ بات ہو رہی ہے جو اختلاف کی عام مردوں کے بارے میں، لیکن انبیاء علیہم السلام کے بارے میں پوری امت کا اتفاق ہے کہ وہ سنتے ہیں، سوائے مماتی حضرات کے۔ مماتی حضرات کو جانتے ہو کہ نہیں جانتے؟ مولانا سید عنایت اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ گجراتی کا نام سنا ہے کہ نہیں سنا؟ ہاں نہیں سنا؟ انہوں نے سب سے پہلے اختلاف کیا ہے کہ انبیاء بھی نہیں سنتے، حالانکہ اس سے پہلے کس نے بھی اختلاف نہیں کیا۔ اس پر اتفاق ہے احناف کا، مالکیہ کا، شوافی کا، حنابلہ کا، کہ انبیاء علیہ السلام سنتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں زندہ ہیں، سمجھ آ گئی، اور ان کو دنیا سے بھی قوی زندگی حاصل ہے۔ ہم جب ان صلاۃ والسلام پڑھتے ہیں وہ سنتے ہیں براہ راست۔ اور یہ بھی فقہاء نے مسئلہ لکھا ہے کہ ادھر یہ بھی آپ شفاعت کی دعا بھی مانگ سکتے ہیں، الشفاعت یا رسول اللہ، الشفاعت یا رسول اللہ، استشفعک یا رسول اللہ، میں آپ سے سفارش کی دعا کرتا ہوں کہ آپ قیامت والے دن میرے سفارش کیجیے گا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ وہاں پر پڑھ سکتے ہیں، اس لیے کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم خود سنتے ہیں، لیکن یہاں سے نہیں۔ من صلی علیہ نائیا، بلکہ من صلی علیہ عند قبری فسمعت ومن صلی علیہ نائیا ابلغت، جو میرے قبر کے بعد درود پڑھتا ہے تو میں اسے خود سنتا ہوں، اور جو دور سے پڑھتا ہے مجھے پہنچایا جاتا ہے۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ جی مزید تفصیل کے لیے وہ جو ہے نا وہ سنیں، اور ایک ہے حیات النبی، وہ دیکھ لیجئے، علامہ خالد محمود صاحب رحمہ اللہ کا، شاید پہلے بھی اس کا عرض کر چکا ہوں۔ جی وما انت بہاد العمی عن ضلالتہم، اور نہیں ہے آپ اندھے کو ہدایت دینے والے، اندھے کو راستہ دکھانے والے ان کی گمراہی سے نہیں آپ سنا سکتے، مگر اس کو جو ہماری آیتوں پر یقین رکھتے ہیں بس وہ تابعدار۔ سنانے سے مراد سنانا، حق سنانا مراد جی، سنتے تو ہے لیکن اب سناتے جس میں فائدہ ہو، مفید سنا، حق سنانا تو وہ یہ جو ایمان رکھتے، جو ایمان نہیں رکھتے ان کا سننا نہ سننا برابر ہے، اس لیے یہ کہتے۔ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ، اور جب بات واقع ہو جائے گی ان پر تو ہم نکال دیں گے ان کے لیے ایک جانور زمین سے تو ان سے بات کرے گا، بس بے شک لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ قرب قیامت میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ صفا پہاڑی جو ہے نا یہ پھٹ جائے گی، اور اس میں سے ایک جانور نکلے گا، بیل کی شکل کا ہوگا، بیل کی شکل کا، اس کی طرح ہوگا، وہ آ کر لوگوں سے کیا کرے گا؟ باتیں کرے گا، اور لوگ اس کی باتیں سنیں گے، سمجھیں گے، اور لوگ جمع ہو جائیں گے، ایسی فصیح و بلی گفتگو کرے گا آپ حیران رہ جائیں گے۔ تو لوگ باتیں کرے گا، لوگ کہیں گے یہ تو باتیں صحیح کر رہے ہیں، بالکل صحیح باتیں کر رہے ہیں۔ وہ لوگوں کو اس کی بات اس لیے سمجھ آئیں گی کہ لوگ بھی جانور بن چکے ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون، ہماری آیتوں پر یقین نہیں رکھتے تھے، انسانوں کی بات نہیں مانتے تھے، اب جانور کی بات مان رہے ہیں، اس کی شکل میں ہو گئے۔
اور یہ ہوگا اس دن جس دن سورج طلوع ہوگا مغرب سے، مشرق سے طلوع نہیں ہوگا، مشرق کی طرف سے اجازت نہیں ملے گی اس کو، مغرب کی طرف سے غروب طلوع ہوگا، یہ پہلے ہم عرض کر چکے، سمجھ آ رہی نا؟ اس دن یہ جانور بھی نکلے گا۔ اب ہو سکتا ہے کہ پہلے سورج طلوع ہو مغرب کی طرف سے پھر یہ جانور نکلے، ٹھیک، یا پہلے جانور نکلے پھر سورج مغرب کی طرف سے طلوع ہو، لیکن یہ دونوں کام ہوں گے ایک دن میں، سمجھ آ گئی؟ اور ایک قیامت کی بڑی نشانی ہے، لیکن سب سے پہلے کیا ہوگا؟ امام مہدی کا ظہور ہوگا، پھر عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، پھر میں نے آپ سے یہ بھی عرض کی 3 دفعہ خسف ہوگا، یہ بھی قیامت کی نشانی میں سے، یہ جانور نکلنا، یہ تو سورج مغرب کی طرف سے طلوع ہونا وغیرہ ذالک، یہ سب کے سب کیا ہے؟ قحط سالی ہونا، یہ کیا ہے؟ قیامت کی نشانی میں سے۔ تو یہ فرمایا وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا، اور جس دن ہم جمع کریں گے ہر امت میں سے ایک گروہ، ان لوگوں کا جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے، بس ان کو تقسیم کیا جائے گا، یعنی جو منکافر ہوں گے نا ان کو تقسیم کے قتل، کیا مطلب 1 نمبر کے جو کافر ہوں گے، 1 نمبر کے حرامی جو ہوں گے نا ان کو الگ کر دیا جائے گا، 2 نمبر والوں کو کیٹیگریز ہوں گے نا، مختلف قسمیں ہوں گی، ان کو الگ کیا جائے گا، 3 نمبروں کو الگ کیا جائے گا، اس طرح الگ ان کو کیا جائے گا۔ ہاں ٹھیک ہے نا؟ حتیٰ اذا جاؤ، یہاں تک کہ جب وہ آئیں، قال کذبتم بآیات، اللہ تعالیٰ ان سے کہیں گے تم نے جھٹلایا تھا میری نشانیوں کو، ولم تحیطوا بعلم، اور تم نے احاطہ نہیں کیا تھا ان کا علم کے ساتھ، اما ذا کنتم، یا کیا کچھ تم کرتے تھے، وقع القول علیہم، یہ بس، اور بات واقع ہو جائے گی ان پر ان کے ظلم کی وجہ سے، بس وہ بول نہیں سکیں گے، بولتی بند، رتی لال، سمجھ آ گئی؟ اس وقت بول نہیں سکیں گے، بولیں گے نہیں، پہلے تو جھوٹ بولیں گے، واللہ ربنا ما کننا مشرکین، یحلفون لهم کما یحلفون لکم، پہلے ہم بات کر چکے بات۔ الم یروا انا جعلنا اللیل، کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ بے شک ہم نے بنایا ہے رات کو تاکہ وہ اس میں سکونت حاصل کرے اور دن کو روشن، پہلے اس پر بات ہو چکی ہے۔ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، اور جس دن پھونکا جائے گا سور میں، بغل میں، فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ، تو جو مخلوق آسمانوں میں ہے اور جو مخلوق زمین میں ہے وہ ساری مخلوق کیا ہو جائے گی؟ گھبرا جائے گی، کیا ہو جائے گی جی؟ گھبرا جائے گی۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی جی؟ آ رہی ہے سمجھ کہ نہیں آ رہی؟ آ رہی ہے کہ جا رہی ہے جی؟ اچھا ادھر کیا ففزع، کیا لفظ ہے؟ ففزع، اور سورہ زمر کے آیت نمبر 68 میں ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور پھونکا جائے گا سور میں، فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ، اس میں کیا ہے کہ سارے مخلوق کیا ہو جائے؟ بے ہوش ہو جائے گی، اور اس میں گھبرا جائے گی۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ تو کیا مطلب یہ ہے کہ پہلے سب گھبرا جائیں گے نا، اس کے بعد بے ہوش ہو کر کیا ہو جائیں گے؟ مر جائیں گے سب کے سب، سوائے 4 فرشتوں کے، یہ بڑے بڑے، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل علیہ السلام، پھر اس کے بعد ان کو بھی اللہ تعالیٰ موت دے دیں گے، صرف اللہ، پھر 40 سال بعد دوبارہ سور پھونکا جائے گا داخل۔ تو اسرافیل علیہ السلام نے منہ رکھے ہوئے اس بغل کے اندر، ٹھیک ہے، ایسے گردن ٹیڑھے کی ہوئی ہے، بس انتظار میں ہے، ایک کان لگائے کب حکم ہوتا ہے، بس میں پھونک مارو۔ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً،
اور آپ دیکھیں گے پہاڑوں کو، آپ خیال کریں گے ٹھیک کہ وہ بادلوں کی طرح چلیں گے. سنع اللہ الذی اتقن کل، اللہ تعالیٰ کی کاریگری نے ہر چیز کو مضبوط بنایا، بے شک وہ خبر رکھنے والا ہے اللہ تعالیٰ ان کاموں پر جو تم کرتے ہیں. من جاء بالحسنہ، جو لائے گا بھلائی تو اس کو اس سے بہتر ملے. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہ، ایک نیکی پر 10 نیکیاں ملتی ہیں اگر عام حالات میں نیکی کی جائے. اگر اللہ کے راستے میں نیکی کی جائے تو 700 نیکیاں ملتی ہیں ایک نیکی کے بارے میں، اور ایک نیکی کے بدلے میں آپ لوگ اللہ کے راستے میں ہیں، اس لیے ایک نیکی پر آپ کو 700 نیکیاں مل رہی ہیں. سمجھ آگے کہ نہیں؟ وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمِئِذٍ، اور وہ گھبراہٹ سے اس دن کیا ہوں گے؟ امن میں ہوں گے. اور جو لائے گا برائی فَقُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ، تو الٹے منہ اوندھے منہ ان کو کیا کیا جائے گا؟ جہنم میں ڈالا جائے گا. انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة، سوائے اس کے لیے مجھے حکم کیا گیا کہ میں کیا کروں؟ عبادت کروں اس شہر کی پروردگار کی. اس شہر سے مراد کیا ہے؟ مکہ مکرمہ ہے. الذی، وہ ذات، حرمها، جس نے اس شہر کو عزت بخشی ہے، حرمت بخشی ہے. وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ، اور اسی کی ہر چیز ہے. اور مجھے حکم کیا کہ میں وہ جو تابعداروں میں سے. وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، اور یہ کہ میں قرآن پاک کی تلاوت کروں. قرآن پاک کی تلاوت کیا کروں. میں نے جوڑیاں بنائی تھی آپ کی، وہ سنا رہے ہو پارے کہ نہیں ایک دوسرے کو؟ سنا رہے ہو نا؟ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، جو ہدایت حاصل کرے کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو جاؤ، پختہ بات ہے، وہ ہدایت حاصل کرتے اپنے لیے. اور جو گمراہ ہو جائے تو آپ کہہ دیجئے کہ سوائے اس کے نہیں میں تو ڈرانے والے میں سے ہوں.